بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور ان نعمتوں میں سے سب سے عظیم نعمت اولاد کی نعمت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، ایمان والو، مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ اولاد کی خاطر سب کچھ کر بیٹھتا ہے، اور اگر اولاد فرما بردار ہو جائے تو اس کی دنیا جنت ہی بن جاتی ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر اولاد نافرمان ہو جائے، کہنا نہ مانے، بڑھاپے کے اندر وہ اولاد تنگ کرے، ظلم و ستم کرے، کھانے پینے کو کچھ نہ دے، مارے پیٹے، تو دنیا کو ہی جہنم بنا کر رکھ دیتی ہے۔ تو اسی طرح بے شمار واقعات آتے ہیں جن لوگوں کی اولاد نیک ہوتی ہے، پرہیزگار ہوتی ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جن کی اولاد نافرمان ہوتی ہے وہ بیچارے روز جیتے ہیں، روز مرتے ہیں، اور اس عذاب و کرب سے گزرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ایک واقعہ آپ کو سنائیں گے۔ حضرت سیدنا ابو حازم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی شخص نے ایک عبرتناک واقعہ کچھ یوں سنایا کہ ایک مرتبہ جنگل بیاباں میں مجھے رات ہو گئی۔ ہر طرف سناٹا طاری تھا، دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہ تھا۔ میں نے کچھ فاصلہ طے کیا، کچھ دور 2 جھونپڑیاں نظر آئی۔ میں نے وہاں پہنچ کر اونچی آواز میں سلام کیا۔ جھونپڑی سے ایک نوجوان عورت اور ایک بڑھیا باہر آئی۔ میں نے کہا، میں مسافر ہوں، کیا رات کے کھانے میں کچھ مل سکتا ہے؟ نوجوان عورت نے کہا، اللہ عز و جل کی قسم، اس ویران جنگل میں ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں جس سے ضیافت کی جائے، اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی حلال جانور ہے جسے ذبح کر کے تمہاری مہمانی کی جا سکے۔ میں نے کہا، پھر تم دونوں اس ویران جنگل میں کس طرح گزر بسر کرتی ہو؟ تو اس نوجوان عورت نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، اس کے نیک بندوں اور مسافروں کے سہارے ہماری زندگی کے دن گزر رہے ہیں۔ یہ سن کر میں وہاں سے کچھ دور ایک جگہ ٹھہر گیا۔ جب آدھی رات گزر گئی تو اچانک ایک سمت سے گدھے کی چیخنے کی آوازیں آنے لگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم، صبح تک وہ آواز مجھے سنائی دیتی رہی۔ نیند مجھ سے کوسوں دور ہو گئی۔ میں نے وہ رات جاگ کر گزاری۔ صبح ہوتے ہی میں اس سمت چل دیا جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ وہاں پہنچا تو ایک عجیب و غریب منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہاں ایک قبر تھی جس میں ایک گدھا گردن تک دفن تھا۔ اس کے سر اور پیٹھ سے مٹی ہٹ چکی تھی۔ اس بھیانک منظر کو دیکھ کر مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ میں وہاں سے واپس آ گیا اور ان 2 عورتوں کے پاس پہنچ کر گدھے اور قبر کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے کہا، اگر تم اس کے متعلق نہ پوچھو تو کیا حرج ہے؟ میں نے کہا، میں اس بھیانک منظر کے متعلق ضرور دریافت کروں گا، برائے کرم مجھے صورتحال سے آگاہ کرو۔ پہلے کچھ دیر انہوں نے مجھ سے اس کے بارے میں نہ پوچھنے کے بارے میں اصرار کیا، ٹال مٹول کرتی رہی۔ میرے بار بار اصرار کرنے پر عورت نے کہا، اچھا، اگر تم سننا ہی چاہتے ہو تو سنو۔ خدا عز و جل کی قسم، وہ گدھا جو تم نے قبر میں دفن دیکھا وہ میرا شوہر اور اس بڑھیا کا بیٹا تھا۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے گزشتہ رات تمہیں یہ منظر دکھایا، میرا یہ شوہر اپنی ماں کا بہت زیادہ نافرمان تھا۔ یہ اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتا تھا۔ جب بھی اس کی ماں اسے کسی بری بات سے منع کرتی تو وہ اسے اس طرح بد کلامی کرتا اور کہتا، دفع ہو جا، کیا گدھی کی طرح چیخ و پکار کر رہی ہے؟ جا، مجھے تیری بات نہیں سننی۔ وہ اپنی ماں کو بہت زیادہ تنگ کرتا تھا، برا بھلا کہتا تھا، بہت زیادہ نافرمانی کرتا تھا، زبان سے بھی تکلیف دیتا تھا، یعنی کہ اپنی باتوں سے بھی تکلیف دیتا تھا، اور اپنے ہاتھوں سے بھی، اپنے کردار سے بھی تکلیف دیتا تھا۔ آخر دکھیاری ماں نے تنگ آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی
اللہ تعالیٰ تجھے گدھے کی طرح بنا دے۔ جب یہ نافرمان مر گیا تو ہم نے اسے دفنا دیا۔ اس پروردگار عز و جل کی قسم جس نے ہمیں اس ویران جنگل کا مکین بنایا، جس دن ہم نے اسے دفنایا اسی دن سے یہ گدھے کی شکل اختیار کر گیا۔ ماں کا نافرمان اور اپنی ماں کو گدھی کہنے اب روزانہ اپنی قبر میں گدھے کی طرح چیختا ہے اور ہر رات اس کی قبر سے یہی آواز سنائی دیتی ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو والدین کی نافرمانی سے محفوظ رکھے۔ کتنا بد نصیب ہے وہ شخص جو اپنی ماں کو برا بھلا کہے اور وہ بھی اس بات پر کہ اسے برے کام سے کیوں منع کیا جا رہا ہے۔ ایسے نافرمانوں کا انجام بھی پھر ایسے ہی بھیانک ہوتا ہے کہ زمانے کے لیے عبرت کی علامت بن جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان کی عبرت کے لیے برزخ کے مناظر ظاہر کر دیے جاتے ہیں تاکہ گناہوں پر مصر رہنے والے ان ہولناک مناظر سے عبرت حاصل کریں اور توبہ کی طرف مائل ہوں۔ والدین کا مقام و مرتبہ دین اسلام میں بہت زیادہ معظم بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول خدا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں والدین کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ بدبخت و نامراد ہے وہ شخص جس سے اس کے والدین ناراض ہوں۔ والدین کی ناراضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ والدین سے حسن سلوک کی بارہا تاکید کی گئی ہے، بلکہ ان کو اف تک کہنے سے منع کیا گیا ہے۔ جو لوگ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں وہ آخرت میں تو سزا کے مستحق ہیں ہی، لیکن دنیا میں بھی انہیں عبرت کا نشان بنا دیا جاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے والدین کا فرما بردار بنائے اور ان کی نافرمانی سے محفوظ رکھے اور ان کا صحیح معنوں میں مطیع اور فرما بردار بنائے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے والا بنائے اور ان پر کروڑوں درود و سلام بھیجنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔